8ویں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ ڈیرہ محمد اسلم چشتی نزد میلاد چوک عزیزم محمد اسلم شفقت حسین صفدر حسین بابر اسد حسن علی حسین علی انہاں چشتی برادران نے بڑی خوبصورت طریقے نال اس محفل دی اہتمام و انتظام فرمایا ہے۔ اللہ انہاں نو برکت عطا فرمائے۔ اور عزیزم کلب عباس صاحب و دیگر حاضرین علماء کرام اہل اسلام مدارس دے طلباء علماء باقی ساتھی جو اپنا وقت نکال کے تشریف لائے نے، اللہ انہاں سارے انو برکت و خیر نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب پڑھئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے آل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت۔ عزیزان محترم، چونکہ حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا آپ دے وصال دے ایام ہون، بالکل اگلے ہفتے وچ آپ دا وصال ہویا ہے، تو اس حوالے نال ہی میں آج گفتگو آپ دی خدمت وچ پیش کراں گا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا
جدوں بھی آپ دا ذکر کرو بے شک زیادہ ذکر انہاں دا ہی کرو، مگر اے ضرور دسیا کرو کہ رسول اللہ دیاں صاحبزادیاں 4 سال، تاکہ اعتقادی اعتبار نال کسی جگہ تے کوئی کمی واقع نہ رہ جائے۔ حضور دیاں صاحبزادیاں اہل سنت دے عقیدے دے اندر 4 نے، اور دے اتے اللہ دے قرآن دی آیت شاہد ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایہا النبی قل ازواجکا و بناتکا، اے محبوب اپنی بیویوں سے فرما دیجئے اور اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے۔ جو مبتدی بچے عربی زبان سکھ دینے ابتدا کرنے والے، وہ بھی یہ جان دینے کہ واحد اور جمع وچ فرق ہوتا ہے۔ تو عربی وچ فقط واحد اور جمع نہیں ہوتا، اردو وچ صرف واحد اور جمع ہوتا ہے۔ اردو وچ پہلا سیگا واحد دا ہوتا ہے، پھر تسنیہ دا ہوتا ہے، پھر جمع دا ہوتا ہے، پھر جمع قلت ہوتی ہے، پھر جمع کثرت ہوتی ہے۔ تو تسنیہ دا سیگا بولیا جاندہ ہے 2 تے، اور واحد دا بولیا جاندہ ہے 1 تے، اور جمع دا بولیا جاندہ ہے زیادہ تے، 2 تو زیادہ تے۔ تو اللہ نے فرمایا بناتی کا، محبوب اپنی بیٹیوں سے فرما دیں۔ تو کیا آپ اے سمجھ دے ہو کہ دی اللہ ایک دیتی ہوندی تے سیگا جمع دا بولنا؟ توجہ ہے کہ نہ؟ اگر تسی تے میں اے غلطی نہیں کر دے تو نعوذ باللہ قرآن تے غلطیاں تو پاک۔ اے تے بلاغت قرآن دے خلاف ہے کہ اللہ دی ایک دیتی ہوئے تو اللہ آکھے میں تینوں بیٹیاں دیتی ہیں۔ کلا باباس تو لگ دیا جائے ہو جا دیل نہ، میں کہتے عدیل کو آ جا ہے تے عدیل کو سے کوندا پر مڑ جے بہ سکتا ہے تے بہ جائے۔ توجہ ہے بھائی صاحب؟ عزیزم اللہ نے فرمایا بناتک، اپنی بیٹیوں سے فرما دیجیے۔ تو قرآن جدو بیٹیاں تے جمع دا سیگا بولیا ہے تو ثابت ہویا جو حدیث 4 آئیں وہ قرآن میں 4 ہی بیان کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی صاحب آپ تے اعتراض وارد کرے اگر بیٹیاں 4 سن تو جدو چادرے چ بلائیں او دوجیاں کیوں نہیں بلائیں؟ جدو موبائلے وچ لے گئے تو باقی صاحبزادیاں کیوں نہیں بلایا؟ تو پہلے تے اے کوئی بیٹیاں دے نہ ہون دی دلیل نہیں، لیکن چلو جیسا کو سوال کرے ویسا جواب بھی دے دیاں گے۔ حضرت حسن تے حسین چادر وچ آئے، انہاں دی بہن حضرت زینب تے ام کلثوم تے چادر وچ کوئی نہیں آئے، پھر کیا وہ اہل بیت وچ نہیں؟ حضرت علی دیاں دوجیاں بیٹیاں بھی تے ایسن نہ، جو حضرت حسن تے حسین دیاں بہناں نے اور بی بی فاطمہ پاک دیاں نے وہ تے کوئی نہیں آئی، تو کیا وہ اہل بیت وچ نہیں؟ بھائی جدو حضور نے جنہاں نے بلایا ہے انہاں نے بلا لیا، جنہاں نے نہیں بلائے سائیاں دی مرضی ہے، مگر منو ساریاں نے۔ حضرت علی 4 بھرا نے، حضرت علی پاک کتنے بھرا سن؟ تو حضرت علی کلے چادر اچھنے دوجیاں ترمہ بھرامان کوئی نہیں مننا، دوجیاں نے بھی مننا گے چادر ہے سائیاں ایک نو صدیہ تے سی انہوں نے ذرا دوجیاں نے اونچا من لا۔ 1.5 سال بات ہے اتنی مبالے وچ کیوں نہیں بلایا؟ کیونکہ جس سن وچ مبالہ ہویا ہے 10 ہجری وچ، اس تو پہلے رسول اللہ دیاں صاحبزادیاں فوت ہو، دوجیاں دا ذکر اتنا نو کر دے لہذا بہنا کوئی نہیں ایک اعتراضے کر دے۔ تو فقیر عرض کردہ ہے جانے من
تو حضرت یوسف دے 11 براواں دے نام آندے جی تے اللہ بھی قرآن صرف حضرت یوسف دے نام لیا دوجیاں براواں دا قرآن نام کوئی نہیں آیا تو ان برا کوئی نہیں مننے بھائی صاحب برا ہے پر یوسف دی شان وڈی آئی تو اگر براواں ہی چو بہنا ہی چو کسی دی شان وڈی ہو جائے تے دا یہ مطلب نہیں بس دوجے ہیں ہی نہ نہیں ہیں دوجے بھی صحیح ایک وچو اللہ یوسف بنا چھڑتا ہے یہ دی مالک دی مرضی ہوتی ہے سارے یوسف نہیں بنائے گا ٹبر ہی چو ایک نو ہی بنائے گا جی ہاں تو اپنے ٹبر ہی چو مولا علی پاک آئے رسول اللہ دیاں صاحبزادیاں ہی چو سیدہ زہرہ پاک آئیاں دوجیاں بھی شاہزادیاں اسلام تو سنی سکول آف تھاٹ دے اندر میرے تقریر کردیاں دے دوران اگر کسی بچے نے کوئی الجھن پیش آ جائے کسی جگہ تے تو میں بعد اوقات نہیں یاد رہندا وہ بھی گل کرنی ہے تے تسی پوچھ لیا تاکہ تانوں تشفی ہو جائے کسی بھی مضمون تے قلت نہ رہ جائے دقت نہ ہویا ٹھیک ہے مولوی کوئی نہ پوچھے عوام پوچھ لے کیونکہ مولویاں تکرار کرنی ہوں دی تے سی تکرار نہیں کرنی ہاں وہ تکرار والا موڈ بنائے دیں تے اسی تکرار والا نہیں بنائے دیں ایسی سیدھی سیدھی گل دسنے ہیں تو جی سوچ بچے علم واسطے گل پوچھنی ہوئے تو انہوں ضرور دسا ٹھیک ہے جی اللہ بھلا کرے تو رسول اللہ سرکار دیاں بیٹیاں 4 ایک سوال پیدا ہو کہ کیوں بندے آن دن بازور دیاں بیٹیاں مطلب ایک کی پرابلم ہے اس گالے جی 4 من لیے تو پرابلم کی ہے تو سر پرابلم ہے بجے 4 منی ہے نا تو جنہ نظور رشتے دوجیاں بیٹیاں دے دیتے مڑونا نے بھی مننا پہنگا ہے تو چونکہ رسول اللہ نے حضرت عثمان نو رشتے دیتے تو جو بیٹیاں 4 منیے تو مڑ عثمان نو بھی منیا تو جو عثمان نو منیا تو مڑ پیچھے بچتا کچھ نہیں لیا تھا مڈوں بہ جاؤ گل دی سمجھ آگئی کہ نہ آگئی تو اصل رمض ویچے دے تو ایس بھائیو اے عزیزو اللہ کریم آپ تے راضی ہوئے اور آپ نو خیر و برکت عطا فرمائے سیدہ فاطمہ زہرا رسول اللہ سرکار دیاں شہزادیاں چو سب تو چھوٹے نے علی پاک براواں چو سب تو چھوٹے براواں چو حضرت علی دی شان زیادہ ہے بہناں چو سیدہ زہرا پاک دی شان زیادہ ہے سیدہ زہرا پاک چو حضور دی اولاد چلی ہے سیدہ زہرا حضور تو بعد بھی زندہ رہی ہے انہوں نے زمانہ نبوی زیادہ پایا ہے اس واسطے انہوں دا ذکر زیادہ ہویا ہے انہوں نے فضائل رسول اللہ نے کثرت نال بیان فرمائے تو یہ کوئی ممنوع بات نہیں حضرت یوسف علیہ السلام دے فضائل بھی قرآن زیادہ آئے نے دوجیاں براواں دے اتنے نہیں آئے مگر قرآن 12 برا 10 انسان مننے 12 ہی چاہیے اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ 11 براسن حضرت یوسف دے 12ویں حضرت یوسف ایسا قرآن دی سورہ یوسف دی آئے تھے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا دا جدو بھی خیال آوے یا ذکر آوے تو اے یاد رکھیا جے صحابہ نے سب تو زیادہ جس شخصیت نو عقیدت دی نظر نال ویکھیا ہے رسول اللہ دی اولاد وچوں سیدہ فاطمہ زہرا سمجھ آگئی جدو رسول اللہ سرکار ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سن ریاست مدینہ نو حضور چلاندے سن ایز اے ہیڈ تو کوئی بھی حکومت آمدنی تو بغیر نہیں چلتی کیا چل سکتی تو چونکہ رسول اللہ نے ریاست کی بنیاد رکھی سی جندہ عمران خان بھی نہ لیندہ ریاست مدینہ لیندے نہ ہی نہیں سارے پھر ان پتہ سر کوئی نہیں ریاست مدینہ کی ہے اب نو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی بھائی صاحب ریاست مدینہ وچ اگر علی پاک خلیفہ بھی ہونتے انہوں نے صدیہ جائے نا بتشریف لے آؤ تو عدالت چادر ہو جاندے
وہ نہیں آندے باسی عدالت نہیں جانا. وہ عمران خان نواز شریف آندہ مجھے کیوں نکالا، یہ آندہ ہے مجھے کیوں بلایا. توجہ ہے کہ یہ بیچارے سارے انجے نہ لیندے نہیں، انہاں ریاست مدینہ دا پتہ سر کوئی نہیں. خیر ہے میرا موضوع نہیں. ریاست مدینہ جدو حضور نے بنائی تے ترائے ذریعے آمدن دے اللہ پاک اس وقت مسلمانہ واسطے جائز قرار دیا. نمبر 1 مال زکاة، جڑا امت دے مسلمانہ دے امیران کولوں وصول کیتا جاتا ہے. دوسرے نمبر تے مال غنیمت، جڑا کافراں نال جنگ کیتے حاصل ہوتا ہے. مال انفال، جس دا اللہ نے سورہ انفال میں ذکر فرمایا، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ. تیسرا مال سی مال فے. مال فے او مال ہوندا سی جدو رسول اللہ کسی علاقے میں جاندے سن فتح کرن واسطے، جہاد واسطے، تو لوگ آندے سن جی اسی لڑنا کوئی نہیں، آ ساڈا تسی مال انجی لے لو، اسی تواڈے انجی انڈر چا گیا، لڑنا کوئی نہیں. اس نو کہندے سن مال فے. اے فے بھی اللہ نے قرآن چا کہ ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القرآ. مال فے، مال زکاة اور مال غنیمت. اللہ دسیا ہے تراوے لینے کتھوں نے، وصول کتھوں کرنے، تے رب بھی قرآن چیدہ سڑیا ہے تراوے خرچنے کتھے کتھے. اس تو علاوہ رسول اللہ کو کوئی ذاتی پراپرٹی ہے ہی سر توجہ ہے آپ. رسول اللہ نے اپنی ذاتی پراپرٹی نہیں بنائی. اس بات میں ذہن چاہیے چونکہ رسول اللہ سرکار آپ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سن ریاست مدینہ دے، تو حضور زکاة نہ لے سکے. زکاة حضور اور حضور دے اہل بیت حرام سے. آج بھی جیڑا غنیمت سی ہوندی چو 5واں حصہ اور مال فے ٹوٹل ریاستی ملکیت میں انہوں رسول اللہ دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق خرچ کرتے تھے. قرآن پاک دی سورہ حشر، حافظاں سورہ حشر ہے نا سورہ حشر. سورہ حشر دی آیت نمبر 7، آیت نمبر 7 اللہ اس دے اندر بیان کیتا کہ اے کنن ونڈنا ہے جڑا تو مال اللہ مال فے دیتا ہے. اللہ نے، اللہ دے رسول دا ہے، توڑے رشتہ داران دا ہے، غریبان دا ہے، مسکینان دا ہے، تے مسافر جڑے مدینے دی ریاست دے آن اتھے ٹھہرن وفود اونا دے کھانے دا انتظام کرنا ہے. اے مال فے چوئی خرچہ ادھر ہوتا ہے. یہ اللہ نے قرآن دس وہ مال سی رسول اللہ دا. حدیث صحیح ترین دے اندر موجود ہے، رسول اللہ نے اپنے آخری لمحات اما عائشہ نو فرمایا کہ عائشہ ساڑھے گھر کوئی مال ہے؟ انہوں نے کہتی جی چند سکے پہ، تو آپ نے فرمایا بانٹ دیو، صدقہ کر دو. حضور تے بیوشی تاری ہو گئی. تھوڑی دیر بعد جدو سرکار پھر دوبارہ توجہ فرمائی تو پوچھے عائشہ او سکے صدقہ کر دیتے جی؟ عرض کی تھی سرکار میں بھول گئی ہاں، کر نہیں سکی. وہ آپ فرما دیں عائشہ سکے صدقہ کر، میں اپنے رب نو اس حالت وچ نہیں ملنا چاہتا کہ میرے گھر دنیا دا مال ہوئے. تو اسی رسول اللہ نے کی سمجھا کہ حضور مال چھوڑ کے کہ حضور نے کوئی مال نہیں چھوڑا. حضور فرماندے نہ اسی کسی دے بارے سننے ہیں، نہ کوئی ساڈا بارے سندا ہے، اسی جو چھوڑ جائیے وہ صدقہ ہے. ما ترکناہ صدقہ، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے. جدو رسول اللہ دا وصال ہو گیا تو حضور دے وصال تو 6 دن بعد ہن جو حضور دے خاندان دے افراد نے ذرا انہاں ول توجہ فرمانا. حضور جدو وصال فرمایا تو 9 بیویاں سن حضور. کتنیاں؟ 9. ایک بیٹی، بیٹی ایک، بیویاں ٹوٹل 10. اے 10 ہی حضور دے مال دے حصے دار.
کیا بیوی نو مال چو حصہ نہیں ملتا مرد دے جی ٹھیک ہے اور حضور دیاں بیویاں نو دوجیاں بیویاں نالوں تھوڑی جی پابندی الگ ہے کہ وہ حضور تو بعد اگاں کسی مرد نال نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ ماما نے چونکہ ماما نے وہ نکاح بھی اگے کر سکتی نہیں اور حضور دیاں بیویاں کوڑ اولاد بھی کوئی نہیں وہ کما کے لیاوے تے کھانیے حضور دا اجرا چھڑ کے انہاں جان دی اجازت بھی نہیں باہر بھئی باہر جان دی اجازت نہیں بیٹے انہاں کوڑ ہے کوئی نہ جڑے کما کے لے ہوں شادی وہ کر نہیں سکتی ہیں تو 9 بیویاں کی تو کھانا سی بی بی فاطمہ دے تے 2 پتر تے شوہر علی پاک موجود سی تو بیویاں بھی تے کدو مال چاہی دا نا انہاں نے بھی اور بی بی فاطمہ پاک نے دعا نے حضرت ابو بکر دی خدمت اچ بندہ بھیجا کہ رسول اللہ تے سان خرچہ دین دے سن مال فیچ رسول اللہ سان خرچہ دین دے سن کہ وہ تسی مال فیچ سان دے دے وقت تاکہ ساڑھا تو خرچہ چلتا رہے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ جی تو سمجھ نہ آوے تو پوچھ لینا حضرت ازواج مطہرات نے حضرت عثمان غنی بھیجیا بی بی فاطمہ نے حضرت عباس بن عبد المطلب نو بھیجیا اے جڑی کہانی بنائی جاندی ہے نا جی بی بی پاک دربار وچ گئیاں تے وہ پھر کھڑیاں رہیاں تے وہ پھر روندے رہے تے پھر انہاں دے بال سفید ہو گئے تے انہاں نے دیتا نہ تے وہ منگدے رہے یہ ساری ایویں زیب داستان یہ کوئی حقیقت ہی نہیں زیب داستان تو سمجھ دے اقبال اندن ذرا سی بات کو بڑھا دیا اندیشہ یا جم نے فقط زیب داستان کے لیے فلانی کتاب اج لکھیا ہے فلانی کتاب اج لکھیا ہے فلانی کتاب ہے بھائیا لکھاں کتاباں اج لکھیا ہوئے جو اسی پہ دسنے یہ نہیں کہ کتاب اچ لکھیا ہے ایسا گھڑیا ہے کوئی ازواج مطہرات نے حضرت عثمان نو بھیجیا ہے ابو بکر بی بی پاک نے حضرت عباس نو بھیجیا ہے بی بی پاک دربار جان والا سمجھیا ہے تسی انہاں چھوٹی جی عقل والا بندہ بھی یہ گل جاندا ہے جدوں مقدمہ ہوئے کوئی گل کرنی ہوئے عدالتاں درباراں وچ بندے پرے پنجائے جاندے کہ عورتاں جاندی تے جی دے گھر علی ورگا شوہر ہوئے عورت کیوں جائے کیسے لوگ نے جڑے عقل ہی کوئی نہیں استعمال کر دے بس اس گل تے کوئی تھوڑی جی برت ہی لئی ہے اللہ جو دتی ہے سر ایڈا اوتے دھریا ہے وہ جڑی کوئی گل ہے تو نہیں پھر دینا چاہیے ہاں ساڑھے سنی بادشاہ نہیں دینا چاہیے دا مڑ بی بی ہوری جو گیا ہے تو مڑ دے چھڑنا چاہیے وہ میں کہ بھائی جی پہلا سوچتے لو بگل کی وہ اتھے ہی لگے نہیں دینا نہیں دینا نہ چاہیے بھلے آدمی جیڑا بندہ قانون دی کتاب خرید لے وہ وکیل نہیں ہوتا اس تو بیدس نہ باج ہر بندہ اندہ بخاری اچھ لکھیا ہے بخاری اچھ لکھیا ہر بندہ پڑھ سکتا ہے مدرسے ہیں 8 سال پڑھا کے تو موڑو نانا اندر ہون بخاری پڑھ تو بڑا جینیس آدمی ہے جنہا 5ویں چو فیل ہو کے بخاری چاہی پھرنا ماموی سر سکے تو دی دینا دی وہ 5ویں چو فیل ہویا تھے اندہ میرے کو بھی بخاری ہے میں کہا بہ جاتے ہیں تاں ہی بخار چڑھیا ہے دس دا پہ حیضہ ہو جاندہ ہے نا جدو بندہ وہ چیز چال ہے جڑی ہو دے حضمے تو باری ہوئے پھر انہیں حیضہ ہویا ہوندہ الٹیاں کرتا ہے بخاری پڑھے تو وہ عالم پڑھے گا نا جانے من سن دے پہ بی بی پاک نہیں گئیاں ماندن جی دربار اگر کوئی تھوڑے جے سینسے والا بندہ ہوئے تو انہیں تو پوچھا ہے بھئی دربار عربی زبان دا لفظ ہے کس سے دربار دا وجود ہی نہیں نا صحابہ دربار بنائے دربار بادشاہ ماں دے ہوندے جڑے اٹھ دے سرانے تے سون انہاں دے دربار نہیں ہوندے حضور دے زمانے جی ایچ کیو یعنی چھونی بھی مسجد آئی اتھے سارے فیصلے ہوندے سپریم کورٹ بھی مسجد آئی بیت المال بھی مسجد آئی وزیر خزانہ بھی اتھے باندھا کمانڈر ان چیف بھی اتھے ہی باندھا چیف آف آرمی سٹاف بھی اتھے ہی باندھا جج بھی اتھے ہی باندھا سارے کام مسیح تے چوندے آئے وہ سلیتے اسلام ترقی بھی تاں ہی کی
شادیاں بھی مسجد چوندیاں ہیں، فیصلے بھی مسجد چوندے ہیں، ڈیرے بھی مسجد بجدے ہیں، جنگاں کتھے جانیاں نے مسجد چوندے ہیں، گھراں دے فیصلے بھی مسجد چوندے ہیں، نکاح بھی مسجد تے ہوندے ہیں۔ ہن بھائی صاحب اسا مسجد چھڈی ہے تے دین ساڈے گھراں چوں باہر دی، اسا مسجد ال کنڈ کیتی ہے، دین ساڈے کو رہی ہے۔ رسول اللہ دی سنت نکاح مسجد وچ کر، لیکن کدی تسی دیکھیا ایسی نکاح پتہ نہیں کدے دین نال تے ساڈا تعلق رہ گیا رسمی جا۔ اس وجہ تو انسان جیڑا کو بندہ گل گھما کے دسے وہ گل ساڈے ذہن وچ بیٹھ جائے۔ تو بھائی سب گلاں تے غور کریا کرو۔ انہاں بھیجیا ہے کہ وہ جیڑا جدی حضور سن حصہ دیندے ہیں وہ حضور سرکار تے تشریف لے گئے، تو لہذا وہ حصہ وہ مال جڑا پراپرٹی جڑی وہ سانو تقسیم کر دیتی جائے، بیویاں بھی اور بیٹی بھی۔ تو ابو بکر نے عرض کی تھی جی میں انہاں دی جگہ تے جی میں وہ تقسیم کر دیا ہے میں تواڈے گھراں وچ میں گلدا رس کہ میں حضور دی جگہ تے ہاں تو ذمہ داری میری ہے تواڈے گھراں وچ میں گل سا۔ انہاں فرمایا ٹھیک ہے اس تو اگاں کوئی گل نہیں، بات کر۔ فلم تتکلم حتی مات، بی بی پاک نے اس مدے اتے دوبارہ کلام ہی نہیں کیتی، اپنے مثال تک کوئی گل ہی نہیں کیتی اس مسئلے بندے آئندہ ترجمہ کیتا ہے انہاں ابو بکر نال گل نہیں کیتی، اپنے فوت دے تے رینج ہو گئے۔ وہ مرضی ہے نا کسی دی جڑے پاسے گل نو ڈھالنا چاہے ادھر ڈھال سکتا ہے۔ انہاں کہ ابو بکر نال کلام نہیں کیتی، حالانکہ اصل ترجمہ ہے کہ انہاں اس موضوع تے گل نہیں کیتی۔ عزیزان محترم، تو کچھ چیزاں نو میرے بچے اس حوالے نال ذہن وچ رکھیا کرو کہ صحابہ اتے ایک بڑا بڑا الزام بندے لیندے نے، انہاں حضور دے جنازے شرکت نہیں کی، تو ساڈے سنی آندے نے مڑے انج تے نہ نہیں کرنا، مرید جو آئے تو مڑو نہ جانا چاہیے دا انج کیوں کیتا ہے؟ اگو اے بندہ سوچدا ہی کوئی نہیں با حضور دا جنازہ ہویا ہے۔ ارے بھائی صاحب جنازہ کی ہے؟ یا اللہ جڑا بندہ فوت ہویا ہے ان بخش دے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، یا اللہ جڑا بندہ مر گیا ہے ان دے پیچھے کھلو کے 1000 2000 بندہ 100 200 بندہ دعا پہ مانگدا ہے انہوں معاف کر۔ تسی کدی یہ پوچھیا کسی بندے تو جڑے اندر جنازے نال نہیں رلے بھائی جی ہن امتیاں نبی نے بخش بینا ہے؟ یعنی یہ ہن تہاڈا ذہن بن گیا ہے امت مگر کھلو کے تے حضور نو بخشنا؟ اے بھائی صاحب رسول اللہ سرکار دی ساڈی ذات وچ ڈھیر سارے فرق نے۔ بندہ مر جائے تو دی بیوی نکاح کرن دی اجازت ہے، رسول اللہ دی بیویاں نہیں۔ توجہ ہے کہ نا؟ سنو سنو، حضرت علی پاک نے فتویٰ دیتا سی کہ جتھے سرکار دی 4 پائی حجرے دے اندر پئی اوتھے ہی پئی ران دے، 10 10 15 15 کر کے اندر جاؤ، درود پڑھ دے جاؤ تے نکل دے جاؤ۔ اے جمعرات والے دن دا سوار والے دن دا واقعہ سی، سوار ساری منگل بدھ جمعرات نو حضور دفن ہوئے، ہن تہاڈا بھی ذہن تمنا ہے 4 دن ہی ٹائم نہ لگا صحابہ دا۔ سب تو پہلے اللہ نے حضور سرکار تے درود پڑھیا ہے، سب تو پہلے اللہ پڑھیا ہے، پھر اللہ دیاں فرشتیاں پڑھیا ہے، پھر رسول دی اہل بیت پڑھیا ہے، پھر رسول اللہ دے صحابہ پڑھیا ہے، پھر گرد و نواح دیاں سارے مسلمانہ پڑھیا ہے، جس لئے سارے بھگت کے انتان رسول اللہ نے قبر دفن کیتا گیا ہے۔ ساڑھے ورگے ہن بھی جان دے جب یہ درود ہی پڑھ دے، وہ درود ہن بھی پڑھی دا۔ وہ ساڑھے بندیاں دے کنسیپٹ یہ بڑے نہ بابڑ اعلان ہوندہ ہے فلانا بندہ فوت ہو گیا ہے تو مڑ بندے پرا نکل دینے تو مڑ لمبڑا سارا مسئلہ ہوندہ ہے تو وہ جنازہ ہوندہ ہے۔ حضور سرکار نال انج نہیں ہویا۔ بھلیاں کوئی بندہ آکھے بتیڑا کان کان لئی جانا ہے تے کام اگر بجن تو پہنا کان نہیں ویکھ لینا چاہیے، بمتے ناڑے ہو گئے۔ وہ نہ آکھیا بھائی جنازے نال صحابہ نہیں رڑے تے ساڑیاں سنیاں بولے آکھیا انج پھر کرنا تے نانے، وہ نہ کو ویکھی کوئی نہیں، کوئی جنازہ تے پہنچ بنا لے۔
الیاذ باللہ تعالی۔ بھائی صاحب تو عرض ہے کہ یہ میرے مائنڈ میں چیزاں ہوندیاں گئیاں تو میں جناب نو گوش گزار کرتا گیا تاکہ سنی جڑے نا وہ سنگی ساڈے قابو رہن۔ فتنیاں دا دور ہے، فتنے بڑے حملہ ور ہوندے نے تو سنیاں دا اپنے عقیدے تے قابو رہنا بڑا ضروری ہو گیا۔ اسی ایویں سنی سن سنا کے نہیں بنے، رسول اللہ دی سنت والے سنیاں سن سنا والے سنی نہیں۔ یہ جڑیاں گلاں تواڈے نال فقیر کیتیاں کوٹ نکے والے تا پاک کے بھائی تو بجیندا نہیں نا، چلو میں بکھر تا گیا ہوندا تو اودے مڑو نہ پتہ ہونا پتہ نہیں مڑے نہ دے آنا ہے کہ نہیں ہونا تو انت پاک کے بھائی تو بج کے بھی گئے تو وجواں تو اگاں کدے جانا نے اوتھے ہی نہیں ہونا۔ کسے ٹائم بھی قابو کر لیدا با گل کیتی ہے کدے ہے تواڈے تو تے بھائی صاحب باجی نہیں سکتے۔ یاد رکھنا دین میرا نہیں، دین کسی دی بھی ملکیت نہیں، دین اللہ تے اللہ دے رسول دا ہے، اسی دین دے خادمہ سارے۔ آل رسول دے بارے اے ذہن وچ بھی نہ لیاویا کرو۔ کوئی بندہ آکھو جی میں وہ بنے دینے وہ جی مڑ او گئے تے مڑ او کھلوتے رہے تے مڑ او منگ دے رہے تے مڑ او پتہ نہیں کی اگو کہانی بنا لیں جی۔ یہ میڈیا والے نکی جی گل نو وڈا بنا لیں دے تن پتہ تے ہے۔ ہاں جی ایک پڑی افیم دی لب پوے تو 2.5 من بنا چھڑ دے، اے بھی میڈیا والے جیوں گل نو ودھائن لگ دین تے چاڑ کے کداؤں دا کداں ہی سٹ چھڑ۔ آل رسول عطا کرن والے ہوندے، سیدہ فاطمہ الزہرا عطا کرنے والی ہے، وہ منگنے والے نہیں، وہ دین والے سخی گھرانہ ہے سیدہ دا۔ الحمدللہ رب العالمین ساڈا ایمان اور عقیدہ ہے دنیا میں بے مثال ہے گھرانہ حسین کا، دنیا میں بے مثال ہے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ کائنات اچ کسی دا نانا ایڈی شان والا نہیں جنوں رب کائنات آکھے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ عزیزم تا کہہ لیا دنیا میں بے مثال ہے گھرانہ حسین کا، جنہوں اللہ فرمائے رب فرمائے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ جناب دی توجہ ہے، آل رسول روٹیاں کھلان تے رب دا قرآن نازل ہوئے۔ بھائی صاحب اگر ہوش چھوے کوئی بندہ تے بول ہی نہیں سکدا، ایک روٹی منگتے نے منگی ہائی مرشد علی قطار پوری عطا کیتی آئی۔ جڑے روٹی منگن والے نو قطار دین او کھجوراں کو منگن نہیں جاندے ہوندے۔ جڑے منگتا آکھے جی میں روٹی چاہیے، وہ منگتے بھی کرما والے آئے جڑے علی پاک تو منگ لیں گے یا علی روٹی چاہیے۔ تسی سارے ہاں واقعہ کے سنیا ہو، یا علی سرکار روٹی چاہیے تھی، آپ نے کمبر نو فرمایا کمبر روٹی دے،
تو کمبر کھڑے رہے. آپ فرماندے نے کھڑا ہیں. انہیں عرض کی تھی سرکار روٹی اونٹ دے. تو فرمایا اونٹ ہی دے دے. سرکار اونٹ قطار دے پچھلے سرے تے 100 اونٹ دی قطار ہے لمبی ساری دیر سارا فاصلہ ہے. علی فرماندے نے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَا سائل نو روکی دا نہیں انی دیر نہ کھلار. کمبر ان ساری قطار پھڑا نہیں تسی 100 اٹھ دی پینا قیمت لاؤ. 4 لاکھ دا اٹھ ہوگا ان 100 نال ضرب دیو. مڑ خالی اٹھ نہیں مڑ اٹھا دے اتے مال ہے منگی روٹی ہے. علی کروڑ پتی کر چھڑیا نہیں گل میری جی سمجھ لو نا. منگی روٹی ہے تے علی کروڑ پتی کر چھڑیا انہاں کھجورا کو منگنی آئی. توجہ نہیں کیتی گل تے بھائی صاحب کوئی گل بندے نا لنگر پکائے لو جی 12 دے گا لنگر دیاں 12 امامہ دے نام ادرا سنیا جی. اسلم اتھے اندر میں بایا ہے سے مطلب کھانا اچھا بنا کے سے کچھ رکھیا تے میں دیتا سا. میں جتنی کو طبیعت سی میں کھا لیا تھوڑا جا. ہن کوٹ نہ کہی تو محفل ختم ہو جائے ٹر جائے. اتھے توانو کو بندہ جڑے تسی بیٹھے ہو توانو کو بندہ آکھے بھئی یار شاہ اور اسلم کو چاول پہ منگ دیا ہے تے نیس دیتے تے تسی اگوا کو نہیں پھر زیادتی کیتی سے جناز کرنا تو انشاءاللہ تو آٹے بھی نہیں. گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی. تو تسی آکھو نہیں یار وہ دینے سید جو ہے کرمالے جے مانگی بیٹھے ہے گھرے کڈی بھوک لگی انہیں تو پھر اسلام نے کیوں کیتا ہے زیادتی کیتی سے جناز کرنا. دینے چاہیے چلو نہ ابھی انہوں نے داک بندا تو دینے چاہیے مانگ جو بیٹھے. یہ سوچنا ہی کسی نہیں پہنا اندر لے جا کے جو تو انہوں نے رجایا ہی نہیں موڑ انہیں منگنے کے ہے. کوئی گل نہیں سمجھ آئیے کوئی وہ یہ تھے جیڑا آندھا جی بی بی پاک منگن گئے تو انہوں نے دیتا سنی ساڑھے آنے نہیں مڑینج کرنا تھے نہ زیادتی یہ کو سوچتے ہی کوئی نہیں بھائی سٹیٹس ہے انہوں نے کیوں منگن کسے تھے. آلے رسول دا سٹیٹس ہی نہیں کیوں کسے کو منگن وہ عطا کرنا لے صرف مسلمانہ آپس وچ لڑان واسطے ایو جیاں گلاں کیتیاں جاندیاں تاکہ فرقہ واریت نو عروج حاصل ہو. لوگ ایک دوسرے نہ لڑن ایک دوسرے تو دور ہون صحابہ دے منکر ہو جان کوئی آل تو دور ہو جان کوئی صحابہ تو دور اور یہ سازش کامیاب ہو. یہ سازش اتنی کامیاب اور گہری ہے کہ دور دور تک اجے تک نشان بھی نہیں ملتا بھائی امت جڑی ہے موڑنج ہو جائے. اتنا فرق پا دیتا ہے ایو جیاں فرقہ وارانہ گلاں کر کر کے بنے. اور ساڑھے سنی بھولے جیڑی سن لین واندن نہیں مڑ زیادتی کی دینے چاہیے. پیرا منگے آئے تو چول دینے چاہیے. توجہ ہے کہ نا بھائی صاحب تو یہ نہیں سوچنا چاہیے بھائی جی ساڑھا نو ذہن بندہ ہے سٹیٹس نہیں. 4 جگہ تے دیاڑی 5 جگہ تے پیر جان 5 جگہ تے دیسی مرغا سی سنی اگے درنیا موڑو نہ لینے چلا کے کیوں چول منگنے آئے. مطلب سٹیٹس بھی تو ہوندہ ہے نا کسی بندے دا باہ وہ بندہ کام کر سکتا ہے. عزیزان دی وقار یا علی سرکار جلوہ کرنے ایک بندہ آیا کہندہ یا علی ضرورتاں ڈھیر نے میں آپ دے بوئے تے آیا. فرمایا منگ کی منگنا ہے کہندہ یا علی سرکار میں منگتا تیرا یا علی سرکار میں منگتا تیرا میرا کر دو بیڑا پار میں منگتا تیرا یا علی سرکار میں منگتا. علی پاک نے زمین تو پتھر اٹھایا گول پتھر سرکار نے اٹھایا پھوکا مارے توجہ ہے ہاتھ دھرے فرمایا جا بار جا کہ کھول لمی تیرا کم ہو جائے گا. وہ دے دل وچ وسوسہ آیا میری آنکھاں دے سامنے پتھر چایا نے اس پتھر دی کی قیمت ہونی ہے. جدو بار لے جا کے مٹھی کھولی
مٹھی وچ ہیرا جگمگا رہا، علی دے ایک پھوک نے پتھر نو ہیرے وچ تبدیل کر چھڑیا ہے۔ بھائی صاحب جدا ایک پھوک منگتیاں نو بادشاہ بنائے، او آپ منگن نہیں جاندے، کائنات انہاں دے در تو منگ دیئے۔ جناب نو سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ کسی گل تے سوال سنیاں نو بھی کھلونا چاہیے، اور کوئی دلائل یاد نہ رہن تھی، اتنی تے یاد رکھیا کرو بھائی اسی انہاں نے منگن والا نو منگدے، اسی انہاں نے دین والا مننے ہو تو کدے لگا پھر رہے۔ اتنی کو سوکھی گل تے بندہ کھڑا ہو ہی جاتا ہے۔ جو آکھے نہیں میں کتاب لے ہونا، تو انہوں نے آکھیا تو کتاب لے ہونی ہے تے اسی بھی کوئی لے ہونے جڑا تیری کتاب دیکھ، اسی تا کتاب مانے آیا نا، جے تین ایڈا شوق ہے تو کوئی کتاب مانا سان بھی لاب پوسی جڑا تیری کتاب پڑھ لی سی۔ توجہ ہے کہ نا بھائی صاحب؟ عزیزان محترم وگرامی قدر احباب رسول اللہ سرکار دی آل دے بارے سنی بابے میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرمان دے آل اولاد تیری دا منگتا میں کنگال زیانی پاؤ خیر محمد تائی صدقہ شاہ جیلانی۔ مینوں 23 سال ہو گئے تقریراں کردے، 23 سالاں میں کسی تو پیسے نہیں منگے، من پیسے دے اینے تے میں تاں ہونا۔ دی وجہ ہے بھی یار شرم جی ہوندی ہے بس یہ سیدہ بندے کی اکثر بھائی سید نے تو منگ دے بندے، مسئلہ دے وچ بھی تھوڑا سمجھایا ہے بھائی 15ویں صدی دے سیدہ جو ہے جی اتنی کو کانا ہے تے انہاں دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ وہ منگ دے ہونے الیاذ باللہ تعالی وہ اور قوماں نے جڑیاں دیاں 2 لاکھ دے ہوتے اسی پڑھنے ہیں، جی سمجھ آئیے کوئی؟ وہ اور ہوندے نے جڑے ان جاندے نے 2 لاکھ دے ہوتے اسی پڑھنے، اسی تے کدی نہیں ان جاکے اللہ دے فضل نال تے نہ ہی ساری زندگی آکھنا بیان کریں گے، لیکن بیان دا صلہ اتنا تو نہیں منگ دے، صلہ ادو للہ وہ آپ پہ عطا کر دے رہا وہ سید سمجھ کے نظرانہ دے چھٹے تو سیدان بندے ہوں جی دیندے رہن سبحان اللہ۔ باقی علماء بھی دینا چاہیے، انہوں نے خدمت کرنی چاہیے، علماء دی خدمت ضرور کرو، انہوں نے زیادہ تو زیادہ دیتا کرو ہدیہ نظرانہ، لیکن منگنا نہیں چاہیے۔ دین بکاؤ نہیں ہوندہ، دین ویچنا تو نہیں نہ ہوندہ۔ چنگے بھلے سیانے بندیاں نے نہیں پتہ لگتا جڑا آندا پینا مینوں پیسے دیو تو میں آ کے تانوں حسین دا ذکر سنانا، او دا حسین نال جوڑ کے بولے نہیں گل حسین تے اپنا عرش دین تے وار چھڈیا، اسی کیڑے حسین نہیں بنے پھر ساتھیو سرکار دی آل پاک اس دنیا نو اپنی ہر شے دے کے حضور سرکار دا دین بچایا ہے۔ موڑو نہ ہوتے ہی گل بار بار کر دی جو منگ دے رہے کلانا ساتھی اور عزیزو اہل السنہ و جماعت دا ایمان اور عقیدہ ہے رسول اللہ سرکار دی آل دا رتبہ ہے، اللہ دا قرآن گواہی دے وے، اللہ فرمانے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔
آل رسول دی خیرات دا تذکرہ اللہ قرآن وچ فرمایا ہے. سائیں ساڈے عطا کرنا، سائیں ساڈے سخی نے ساری دنیا انہاں دے بوئے تو ہن بھی منگ دی، ہن بھی سادات دے دروازے تو منگیے تے ڈھیندا ہے. تو انہاں دے بارے ایسا نہ سوچیا جے کدی بھی. سیدہ زہرا پاک دا رتبہ ہے کہ شہزادی میرے حضور دی ساری زندگی اپنے بابا جان دی مرضی تو بغیر گھر تو باہر قدم نہیں دھریا ہے کہ نہ. ساری زندگی حضور دی شہزادی نے علی پاک دی مرضی تو بغیر گھر تو باہر قدم نہیں دھریا. بھائی صاحب ادب نال عرض کرنا، اے او بی بی نہیں جڑی درباراں وچ پیش ہووے، اے او بی بی ہے جدے دربار وچ کائنات دے شاہ پیش ہوندے نے. باپ دی سمجھ آئی کہ نا، اے او بی بی نہیں جڑی کسے دے دربار وچ جائے، اے او بی بی ہے جدی دربار وچ اج بھی کائنات دے شاہ پیش ہوندے. میں کسے بزرگ کو سنیا سی اودوں دا میں یہ طریقہ اپنایا. میں ہر سال جانا مدینے شریف تو نہا دھو کے مدینے شریف جا کے غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے تو سب تو پہلے سیدہ زہرا پاک دی بارگاہ جنت البقیع دے نال حاضری دی. اتھے حاضری دے کے انہاں کولوں سفارش کروائی دی تے پھر جا کے حضور دی بارگاہ حاضر ہو ویدا ہے. جدو دیاں پچھو سفارش کرن تے مڑ جڑے ماں باپ ہوندے نو مان لیندے. بھائی آپ نو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ عزیزاں دی وقار اج بھی حضور کولوں منگیے یا اللہ کولوں منگیے ایک نظر کرم دی کر دے صدقہ زہرا دا ایک نظر کرم دی کر دے صدقہ زہرا دا میری خالی جولی بھر دے صدقہ زہرا دا میری خالی جولی بھر دے صدقہ زہرا دا. کیونکہ میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. پھر او دا کلام ہوتا ہے ایک نظر کرم دی تک دے صدقہ زہرا دا میری خالی جولی بھر دے صدقہ. بھائی صاحب زندگی بھر دی کمائی ذکر سیدہ زہرا اور ذکر حسین جو سنیا دیتا ہے بی بی زہرا پاک دی نام تے مسجد چلایا. کسی آڈٹ کرنا ہوئے تو بسم اللہ، حساب چیک کرنا ہوئے تو بسم اللہ، پلاٹ چیک کرنے ہوں تو بسم اللہ، فیکٹریاں چیک کرنی ہوں تو بسم اللہ. یہ توجہ ہے توڑی سنی تا میں نہیں دیں دے پھر میں اگو دین تے لایا ہے. اور اتھے جڑا لنگر چلتا ہے وہی سیدہ زہرا پاک دے نام تے چلتا ہے. جدہ دل کردہ ہوئے جا کے تاک لے اتھے لکھیا ہوئے گا کہ یہ لنگر سیدہ فاطمہ الزہرا کی طرف سے ہے. انہاں دی چکی باندھ نہیں ہون دیتی. سیدہ زہرا پاک دی چکی چل رہی ہے، آٹا نکل رہا ہے، مخلوق کھا رہی. آپ دیکھو گے لنگر خانے دے اتھے لکھیا ہوئے گا
تو بھائی صاحب یہ نیرا دعویٰ کر چھڑنا باسی جی بی بی پاک دے منن والے کوئی دعویٰ اور ہوندا ہے دلیل دعوے تے ہوئے تے پھر سواد ہو اللہ دے فضل اور اس دے کرم نال زندگی وقف ہے ساڈی رسول اللہ سرکار دی آل پاک اور اصحاب پاک دے ذکر واسطے اور فقیروں یاد رکھنا جیڑا سنی ایک بھی صحابی رسول دا منکر ہوئے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے سنی نہیں ہو سکتا سنی ہوئے جدا عقیدہ ہوئے ہر صحابی نبی ایک صحابی دا بھی بندے ایک بھی چنا منو تو کی ہے میں کہ جیڑی دیوار گلیے چوگے ہو دی ایک کٹ راتی آپ کٹ چھڑی تے پچھلی قد ڈان دا چوران کو باہر ہے انہاں تے ہاتھ نال پھاد کے منے دردیاں جانے اے ایک کٹی تے ساریاں تو مضبوط ہے وہ نہیں کڈنی تاکہ پوری دیوار سنیت دی سلامت رہے اور یاد رکھنا صحابہ بزرگ لکھ دن کہ صحابہ دین دا پردہ صحابہ دین دا پردہ نے جس نے اس پردے نو پھاڑیا اس نے دین دی عزت اور حرمت نو خراب کیتا بابیاں دیاں گلاں پھر تو انہوں پتہ ہے بابیاں دیاں لہذا بھائی صاحب یہ بڑی باریک بات ہے جس نے ایک بھی صحابی دے بارے اپنے دل وچ بغض قدورت پاڑ لئی وہ دے دل وچ علی دی محبت کوئی نہیں رہنا علی دی سچی محبت وہ دے دل وچ ہی رہندی ہے جی دے دل وچ حضور دے صحابہ دا پیار خبردار حضور دے صحابہ پاک دے بارے غلط جملہ نہ بولیا جے تے نہ سنیا جے بولنا بھی نہیں چاہیے وہ میں یہ گل تو سمجھانا مثال دینا وہ جڑے عمران خان نو مندے اور نہ آگے بندے نے آپ پہ چیندن بکوڑا ہے گڑی چور ہے فلانا ہے واندن چوب کرو ہے تو ان پتہ ہی کوئی نہیں چوب کرو ہے تو ان پتہ ہی کوئی نہیں لاؤ سان اتلا چھڑ دے حالانکہ انہوں نے بھی پتہ ہے تے سان بھی پتہ ہے لیکن وہ آندن با سامان لے آیا اسا ہن کوئی نہ اس گل تے آونا میں نہ جڑے جھوٹیاں مان لین وہ نہیں ہلدے پے تے اسی تے رسول اللہ دے سچیاں عاشقاں منیا ہویا تو کیوں پیر تو ہلنا ہے سنیاں سنی نہ ہلے اور ایک اور سبق میں سنیاں پڑھائنا ہے وہ بھی پڑھائنا ہے کبوتر باز ویکھے ہیں کبوتر باز وہ کبوتر گرمیاں میں چھٹ دینے تے اٹھو بیٹھے راندے نے بندے راندے جس لئے شام ہو جائے اس لئے بڑے راضی ہوندے ہوں کی ہوئی ہوں اندن جی شام ہو گئی ہے جی اٹھتا ایکی دو جن مبارک دیندے پہ اندن با شام ہو گئی ہے اجے اٹھتا ہے میں کہا چلو بڑی گال لے اجے اٹھتا ہی تے شام دن نماز پڑھ کے آویے تے اندن لو بیکھئے تو تھوڑا جا پریشان ہے اگے بڑا خیری میری ہیں تو ہن کی ہوئی وہ سا کہا جی اڈیا تے شام تائیں پر بے دو جہاں آلے پاس سے گیا نہیں سمجھ آئی گل کیا آگئی انہاں کہا اڈیا بڑا ہاں پر چھات دو جہاں دی تے دانے ویکھے سے ادھے لے گیا میں کہتے لے گیا تے اپنا پینڈی نہیں کیے وہ اندر نہیں جی جڑا دو جہاں دی چھات تے لے جاؤ کٹی جاتا میں کہ چلو تیری کبوتر بازی ہو سی پر سانو گل دی سمجھ آگئی ہے اسی بھی سنیاں دس سکتے ہیں جیڑا دانے ویک کے لنگر شریف دے دوجے چھاتے لے جائے سنیاں ہی چکٹی جانا باجی ہو دا ٹائم نہیں گنی دا ہو گیا توجہ ہے کہ نا وہ بندے آدھے نہیں اڑتا بڑا ہے میں کہ اڑتا بڑا ہو سی پر نکمہ ہے انہوں اپنے چھاتی نہیں سیان رہی یہ بڑے جلہ ہے جائے دے کدی ایدے لے جانے کدی ایدے لے جانے سنی ہوئے جڑا سبز گنبد نشانے چ رکھے اور جس بندے دے دل وچ سبز گنبد ہوئے گرنٹی لکھائے میرے کو میں اسٹام پیپر لکھ کے دینا جی دی نظر سبز گنبد تے ہوئے وہ کدی سنی عقیدے تو ہٹ نہیں سکتا کیونکہ سبز گنبد نظرے چوئے تے صدیق بھی نظرے چوندہ ہے عمر بھی نظرے چوندہ ہے کیونکہ صدیق بھی گنبد اچھے عمر بھی گنبد اچھے اس واسطے سنی دی نظر سبزے گنبد تے رہنی چاہیے تو ہٹے نہ جدو تسی اتھو نظر ہٹا لئی گال خراب ہو جائے اپنی نظر سبزے گنبد تے ٹکا کے رکھ
کیونکہ گنبد وچ صدیق و عمر نے سجن اور عزیز لہذا یہ تو کہنا سی پرواز تہاڈی بڑی سونی ہے تھان سے آن کے بویا کرو جتھے کوئی دانا آنج کر کے کھلا رہے اتھے نہ لے جاویا کرو اگے جال ہوتا ہے تو مڑ جڑے جال ہے پھس جان اڈے کدی نہیں وہ ٹھڑے ہو جاندے عزیزان من ادھے اتے ایک سلطان باؤ دا جملہ بول دینا آپ فرماندے نے نال کو سنگی سنگے نہ کریے کل نو لاج نہ لائیے ہو کاواں دے پتر ہنس نہیں ہوں دے باویں موتی چوگے چگائیے ہو کوڑے خو نہیں مٹھے ہوں دے باویں 100 مڑا گوڑے پائیے ہو تم میں کدی تربوز نہیں ہوں دے باویں توڑ مکیلے جائیے ہو سجنوں ساتھیوں عزیزوں اللہ تعالیٰ میرے انہاں بیلیاں نو برکت دے اور اللہ انہاں خیر دے اسلم نے دین واسطے بڑی قربانی دیتی ہے اپنے پتر نو بھی حافظ قرآن بنا دیتا بیٹا اس دا حافظ قرآن ہو گیا ہے اور یہ بہت بڑی سعادت دی بھائی صاحب بات ہے اللہ تعالیٰ اس نو اور دین دی خدمت دی توفیق بخشے تو جتنے میرے بچے بچیاں بیٹھے نے ساریاں عورتاں بات نو یاد رکھو خواتین نو میلیاں تے نہیں جانا چاہیے خواتین نو مزاراں تے درباراں تے نہیں جانا چاہیے عورتاں نو منتاں وہ مننیاں چاہیے نے جڑیاں انہاں دے گھر بہ کے پوریاں ہوں جڑیاں پیدل چل کے تے جا کے انہاں درباراں تے منتاں پوریاں کر دیاں تے آندیاں نے اسی ہفتہ ہفتہ پورتاں ٹردیاں جانا ہے اے منتاں بیبیاں مننا شریعت وچ منع ہے اللہ قرآن نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ عورتاں گھر وچ رہنا عورتاں دا گھر وچ رہنا تسی نہیں ویندے محلے دی مسجد ہوے تے اذان ہوے تے شریعت عورت نو مسجد تے نہیں آن دیندی محلے وچ مسجد ہے پڑھنی نماز ہے شریعت عورت نو مسجد وچ نہیں بلاندی گھر پڑھ تو اور کیڑا بڑا کام ہے نماز تو بھی جڑا اوتھے جا کے بیبیاں کرنا ہوندا تے جے کئی من مان تے بندے مہربانی کیتا کرو جا کے پوری کر آوے کرو جے تو نہیں رہندا حالانکہ غیر شرعی منتاں تے پوریاں کرنیاں اونج ہے ہی گناہ پر کوئی بندے ساڈیاں دا اعتقاد ہی دیواندے جے ایسا نہ کیتی تے ساڈیاں مجھی کو نہیں ملنا چلو مجھی مل لو بندے جایا کر بیبیاں گھراں وچ رہن مہربانی کیتا کرو خواتین دا گھر وچ رہنا اے اور رمضان شریف آ گیا سارے بھائی رمضان شریف دی نیت کرو جیسی رمضان وچ روزے رکھیں رسول اللہ فرماندے من صام فی رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جس نے ایک روزہ رکھیا رمضان دا ایمان نال اللہ دے پچھلے گناہ معاف کرے تو آپ روزیاں دی نیت فرماؤ 20 تراویحاں دی نیت کرو پورے رمضان وچ تلاوت قرآن دی نیت فرماؤ اور آخری رمضان دے 10 دن ساڈے کول جڑا بچہ دین سیکھنا چاہے انشاءاللہ وعدہ کرنے ہیں جڑا 10 دن ساڈے کول رہا ہوئے وہ اے محسوس کرے گا کہ میرے اندر تبدیلی ہو گئی اب بندے آتے نہ بس سنے آئے اگلے بزرگ بدل چھڑ دیا ہے بندے تو میں یہ دعویٰ نہیں کرتا ان جدو بندہ 10 دن رہا ہوئے وہ تو پوچھ لوے آئے بکو تبدیلی اندر ہوئی آئی امید نہیں تو جو آکھے با نہیں اندر اچ تبدیلی آئی ہے کچھ میں اگے نالوں سیکھ آیا
تو پھر سمجھا ہے چلو انہاں ورگا نہیں تے آکو تھوڑا بڑا فرق ہے جی ہونے والے بھی بزرگ پیر فقیر پا لیں گے تو میں سب بچیاں دعوت دیاں گا کھانا بھی دیاں گا باعزت اور کوشش کر سا مڑ ظاہر ہے جی تو میں صدا پہ آتا موڑو نو گھوڑے اپنی صوبن بجنا ہوں گا موڑے تو نہیں نہ تسا آکھنا با تسی جا کے آکھو بھائی ساڑھے کھولتے ہوں دیا تسی واہ دیں دیا سانتے ہوتے مار کتے آگے یہ جنا آکسو والدی سان اچھا انتظام کریں تے ناڑ پڑھاواں گے لیکن زیادہ ساؤنڈ نہیں دیاں گے کیونکہ پھر وہ تھے نہ جا کے آکھیا ہے بس ہن ساؤنڈ نہیں دیتا مار چھڑیا ہے زیادہ ساؤنڈ نہیں دیاں گے تے موبائل استعمال کرن دی اجازت نہیں ہوگی کیونکہ پھر تسی ساتھے نہ رابطہ کرنا ہے نہ کہ تسی موبائلہ نہ رابطہ کرنا تو اگر کوئی دین سیکھنا چاہے تو میں سب بچیاں نو دعوت دیاں گا نماز سکھاواں گے غسل سکھاواں گے جنازہ سکھاواں گے غسل دا طریقہ وضو دا طریقہ بنیادی انشاءاللہ عقائد اور دین سارا سکھا دیں تو یہ 10 دن دا کورس ہے اعتکاف دی صورت جنہ بیٹھنا ہوئے اعتکاف ہو ساڑھے کول بیٹھن نالے اعتکاف ہو جائے گا نالے کورس پورا ہو جائے گا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام یا اللہ جڑے ساتھیاں اس محفل دا بزم دا اہتمام کیتا ہے انہوں نے جلائے ایک گل بھول گئی ہے یہ نہ بہنا ہوئے انہوں نے دسنا پینا پونا ہے کیونکہ ایسا پھر دے مطابق اپنا سسٹم کرنا ہوتا ہے یا اللہ اسلم دے گھارج کاروبارج رزقج برکت فرما انہوں دینی دنیاوی بھلائیاں نال مالا مال کا یا اللہ اے دے اتے اپنا خاص رحمت اور خاص کرم فرما اے دے بچے بچیاں صحت دے انہوں دے نیک اسباب بنائیں یا اللہ اپنے حبیب دا صدقہ دے گھر تے کاروبار تے اپنی رحمت نازل فرما میرے بچیاں نو دینی دنیاوی امور وچ کامیابیاں نال نواز جو بچے طالب علم بیٹھے نے انہاں نو دین دا خادم بنا حضور دے دین واسطے کام کرنے دی توفیقات عطا فرما سب دوستاں دا آنا جانا قبول فرما ہر بیمار نو صحت دے بھوکیاں نو رزق دے بے اولاد رولا تنگ دستاں دی تنگ دستی میرے مالک دور فرما یا اللہ جو بھی ساتھی سجن یار بیلی آئے نے انہاں اپنا وقت نکالیا ہے انہاں نو ادا اجر عطا فرما جو سیکھیا ہے سنیا ہے وہ دے اتے عمل دی توفیق صلی اللہ